أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معهود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. اللہ کے کلام کا ترجمہ ہماری زبان میں کچھ یوں ہے کہ بس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی زدم زدہ بحثم بحثی تسلیم نہ کرے. آپ کی بات کو علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے فقل، تو میرے حبیب پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تعالوا ندعو، بلا لاتے ہیں ہم اور تم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، انفسنا انفسکم، اپنے جیسوں کو. ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں گے. یہ آیت کا ایک سمجھنے کے لیے ترجمہ ہے. یہ کوئی میں مدرسے میں تو درس سے خطاب نہیں کرتا کہ اس کے الفاظ کی ایک ایک بندش کے اوپر غور کیا جائے. پیغام یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آیہ کریمہ میں اللہ کے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نبی کے سامنے کوئی ضد کرے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. اور تسلیم بھی کوئی زور زبردستی پر نہیں ہے، بلکہ تسلیم بھی عقلی تقاضوں کے مطابق اللہ چاہتا ہے. تمہارے پاس اس سے اچھی بات ہے تو لاؤ، لیکن اگر اس سے اچھی بات تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر مانو. ایک عنوان عظمت پیغمبر کا ہے، نبی کی عظمت کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے. اور دوسرا عنوان اس آیہ کریمہ میں پنجتن کی عظمت کا ہے. پنجتن کی عظمت کو جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اسے آج میں اپنی ایک تعبیر میں جو بزرگوں سے میں نے سیکھی اور سمجھی ہے، ایک تعبیر کے مطابق
آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے اس آیت میں ایک تو نبی کو یاد کیا ہے اور 4 نبی کے آئینوں کو یاد کیا ہے۔ یہ 4 پنجتن کے نبی کے بعد جو ہستیاں ہیں یہ سب کے سب نبی کے آئینے ہیں۔ البتہ آئینوں میں ایک روشن سا ایک واضح سا فرق یہ ہے کہ ایک قد آدم اور خود نبی کے قد کے برابر کا آئینہ ہے جو پوری تصویر دکھائے گا، اور اس آئینے کو علی کہتے ہیں۔ لہذا نبی نے جسے اپنے برابر قرار دیا ہے وہ ہے انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اور ایک آئینہ معمولی سا کچھ چھوٹا ہے، لہذا اس آئینے کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور پھر 2 آئینے نبی نے اور قرار دیے جو ایک دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں، اور وہ بظاہر چھوٹے آئینے ہیں، مگر عزیزو ان چھوٹے آئینوں کا کام وہی ہے جو بڑے آئینے کا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں اپنی تعبیر میں یوں کہوں کہ آئینہ بڑا ہو یا چھوٹا تصویر پوری دکھاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ایک آئینہ سیدھی جانب ہے جسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور ایک آئینہ دوسری جانب ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ نبی نے ان دونوں کو اپنا آئینہ قرار دیا۔ اب بات اصلی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آئینے کا کام افعال دکھانا ہوتا ہے، آئینے کا کام ملکات نفسانی دکھانا نہیں ہوتا۔ آئینے کا کام ہے نا، یعنی میں نے کہہ تو دیا اپنی تعبیر میں، نقد صاحب نے بھی اس موضوع کو بڑی شان سے بیان کیا ہے اور بڑے اہتمام سے اور بڑے طریقے سے بیان کیا ہے، سجا کر بیان کیا ہے علامہ نقل نے۔ پنجتن نبی کے آئینے ہیں، تو آئینے کا کام افعال کو دکھانا ہے، جبکہ انسان کے پاس صرف افعال نہیں ہوتے بلکہ افعال کے پیچھے ملکات نفسانیہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا ہاتھ کسی فقیر کو دیکھ کر جب جیب میں جاتا ہے تو یہ فعل ہے کہ آپ سخی کو کچھ دے رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، مگر اس دینے کے پیچھے جو جذبہ سخاوت ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لہذا ہر ایک کا جذبہ مختلف، تو ہر ایک کا نفسانی کیفیت مختلف۔ ممکن ہے کسی کی 2 لاکھ کی تنخواہ ہو اور وہ فقیر کو 10 روپے دے رہا ہو، اور ممکن ہے کسی کی 1000 روپے تنخواہ ہو اور وہ فقیر کو 100 روپے دے رہا ہو۔ تو بتائیے اس میں سخی بڑا کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، دیکھا جائے گا کہ کون کس دل سے یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ تو نبی مکرم کے افعال کو تو یہ آئینے دکھائیں گے کہ نبی کا فعل، جی مثلا ہاتھ کا کام دینا ہے، آنکھ کا کام دینے سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، پیروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پیروں کا کام چل کے جانا ہے، جی کانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان تمام افعال کے پیچھے جو ایک جذبہ ہے، ان تمام افعال کے پیچھے جو ایک کیفیت ہے، وہ عزیزان گرامی اصلی چیز ہے، یہ نظر نہیں آئے گی۔ اگر صرف اور صرف انہیں ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، رجل اللہ، وجہ اللہ، اگر یہ کہہ دیا گیا ہوتا تو بات یہ ہوتی کہ افعال دکھاتے ہیں، مگر اللہ نے انہیں افعال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کوئی ہے جو بستر پہ سوتا ہے
اور اپنا آپ بیچتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کو خریدتا ہے۔ لہذا یہاں افعال کا بھی بیان ہے اور یہاں ملکات نفسانیہ کا بھی بیان ہے۔ عزیزان گرامی، جنہیں اللہ نے افعال مصطفیٰ کا جلوہ قرار دیا، اسی وجود کو اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا انفسنا وانفسکم، تاکہ نبی کی زندگی کا مکمل نبی کی زندگی ان سے ظاہر ہو، نبی کا ظاہری جنبہ اور پہلو بھی نظر آئے، ظاہر بھی نبی کا نظر آئے، اور باطن مصطفیٰ بھی ان سے بیان ہوتا ہوا نظر آئے۔ سب سے پہلا آئینہ، سب سے بڑا آئینہ جو قد آدم ہے اور نبی کے قد کے برابر ہے۔ یہ میں اگر قرآن کی آیت پڑھے بغیر کہتا تو جو لوگ ساری امت کو نبی جیسا بولتے ہیں وہ علی کی یہ فضیلت سن کے مجھے مشرک بول دیتے ہیں۔ یا تو ایسا شوق ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، یا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی نبی جیسے ہیں تو غلو ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ لیکن ہمارے پاس دلیل بہت روشن ہے، اور شاید ان دلائل کو اگر میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یا ممبر ہمارا بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اور وہ یہ کہ اللہ نے صرف اور صرف مولا کائنات کو نبی جیسا قرار دیا ہے، صرف اور صرف مولا کائنات کو نبی جیسا قرار دیا ہے، صرف اور صرف علی کو نبی جیسا بنایا ہے۔ پاکستان کی دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی بھائی، جنہیں قافیہ ملانا نہ ہوتا ہو وہ دین کیا چلائیں گے، وہ مذہب کی نمائندگی کیا کریں گے۔ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی بھائی۔ ہجرت کے موقع پر سرکار نے مزاجوں کے مطابق بھائی بھائی بنایا۔ بھائی ایک جملے میں نے مزاج بتا دیے، کس کا کیا مزاج تھا اور کس سے کس کا دل ملتا تھا، کس کا ذہن کس سے ملتا تھا، وہ سرکار نے مجمع میں دکھا دیا۔ جب فلاں کو فلاں کا، تھک تو نہیں رہے، اور فلاں کو فلاں کا، اور سارے مسلمانوں کو، مہاجروں کو انصار کا، انصار کو مہاجروں کا، جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا، سب بھائی بھائی بن گئے، تو ایک اکیلے علی رہ گئے۔ تو شاید کسی نے تاریخ میں پڑھتے ہوئے سوچا ہو کہ علی رہ گئے، اب علی کو کس کا بھائی میں رہ جائے گا؟ تو عقل مند آدمی، علی رہ گئے تو نبی بھی تو رہ گئے تھے۔ فوراً میرے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ بڑا فرق ہے بھائیوں کا بھائیوں میں اور علی کا نبی بھائی ہونے میں۔ سب کو دنیا میں بھائی بھائی بنایا، علی واحد بھائی ہے نبی کا جو دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ مولا کائنات کو مولا نبی اپنے جیسا قرار دے رہے، اور تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ بھی، عکاس بھی، مبین بھی، بیان بھی علی، اور تمام تر افعال کا اظہار بھی علی۔ ولائی سماتے ہیں، فضائل سننے آئے ہیں، لہذا آپ کی توجہات اور چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی خاندان پہ جاتا ہے۔
اس کی چال بتا دیتی ہے کہ کون ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے کہ کون ہے۔ سرکار دو جہاں مولا کائنات کے فضائل کے بیان میں علی کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ علی کو اللہ نے کعبے میں بھیجا ہے۔ تو علی کعبے میں دنیا میں آئے ہیں تو ہاتھ ید اللہ ہی تو ہوگا، یہ عین اللہ ہی تو ہوں گے، یہ لسان اللہ ہوں گے، یہ عذر اللہ ہوں گے۔ اللہ کی جانب نبی، اللہ کی جانب علی مکمل منسوب، یعنی علی کی مکمل نسبت اللہ سے۔ جی یہ سارے القاب مولا کے۔ اب دو چیزیں رہ گئی تھی، ایک خون اور گوشت، ہاتھ، آنکھ، زبان، کان، پیر، کمر، چہرہ، یہ سب اللہ سے منسوب ہو گیا۔ اب دو ہی چیزیں رہ گئی تھی، خون اور گوشت۔ نہ اللہ کے خون کا گزر ہے، نہ اللہ کے گوشت کا، تو فوراً سرکار کی آواز آئی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یا علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ اگر حدیث یہاں مکمل ہو گئی ہوتی تو شاید کسی کا کوئی فائدہ ہو جاتا۔ فرمایا حربوں کا حربی، جو تم سے لڑے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، سلموں کا سلمی، جو تم سے پیار کرے، جو تم سے امن، جو تم سے صلح کرے، وہ مجھ سے صلح کر رہا ہے۔ ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی؟ زیادہ رہوں گا اس وادی میں تو طبیعتوں پہ گرانی آئے گی، اس لیے گزر رہا ہوں۔ بعض حدیثیں بعض ہستیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً پنجتن میں کسی کے لیے نہیں آیا جو جناب زہرا کے لیے آیا کہ من فاطمہ تو بضعۃ منی، جی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جی ان اللہ یغضب لغضبہا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِلرَّاحَةِ، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی۔ یہ اور آئمہ کے لیے اور پنجتن کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح مولا کائنات کے لیے یہ لفظ نبی مکرم کے کہ حرب کا حربی، کیا کوئی لڑے گا کیا ان سے؟ آپ سے اتنی جنگیں ہو چکی، اب کون سی جنگ باقی رہ گئی؟ لہذا کچھ ہونا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بہت کچھ کہنا ہے، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔ بھائی یہ میرا بچہ، یہ جوان بار بار پریشان ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یعنی میں نے نہیں کیا مگر باب العلم میں یہ اعلان کیا تھا، ہر مسجد جہاں جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ لائیو مجلس نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو کوئی دوست موبائل اٹھاتا ہے نا، وہ بیچارہ وہاں سے چل کے اسے ڈھونڈنے، اسے روکنے آتا ہے، تو مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ خدا کے واسطے کہنا مان لو ہمارا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، عشرے کے بعد آپ کو مل جائے گا، اگر اس قابل کوئی بات ہے تو لے لیجیے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والا۔ لیکن مجلس متاثر ہو رہی ہے، امید کرتا ہوں کہ اب یہ تکرار نہیں ہوگی کہ موبائل لے کے نہیں کھڑے ہوں، بیٹھے نہیں، یعنی ریکارڈ نہیں بنائیں۔ مصلحت یہی ہے اور کچھ زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا آپ کو، اس سے بہتر صلوات ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھے، اصلی مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ پروردگار اللہ کے حبیب نے، نبی کو پروردگار نے ان ہستیوں کی عظمت کے بیان پر مامور کیا ہے، اور جس کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا اس معاملے کے مطابق سرکار نے اس ہستی کا تعارف کروایا۔ مولا کائنات کے لیے بہت واضح انداز سے فرمایا، جناب سیدہ کے لیے بہت روشن پیغام،
میرا مضمون کیونکہ امام حسن مجتبی ہے، اس لیے ان دونوں ہستیوں کے لیے جو نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو اپنا توجہ، ان دونوں کو اپنا آئینہ قرار دیا، لہٰذا ان دونوں کے لیے سرکار نے جو حسین جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ فرمایا ہما امامان، ہما امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں چاہے دونوں کھڑے ہوں۔ ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کھڑا ہو، قعدہ ایک بیٹھا ہو، نہیں، ترجمہ ہوگا چاہے دونوں کھڑے ہوں چاہے دونوں بیٹھے ہوں۔ ان کی سیرتوں کو اپنے مزاجوں میں تقسیم نہ کرو، ان کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ ایک صلح کرتا ہے اور ایک جنگ کرتا ہے، بڑی عنایت توجہ آپ کی ہے، یہ مزاجوں کے پابند نہیں ہیں، یہ مشیتوں کے پابند ہیں۔ اگر قیام کرنا ذمہ داری ہے تو دونوں قیام کریں گے، اور اگر بیٹھنا ذمہ داری ہے تو دونوں بیٹھیں گے۔ عربی زبان میں سرکار نے فرمایا ہے، اور سادہ اور سیدھی اور روشن اور آسان عربی میں نبی نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ قامہ تثنیہ کا صیغہ ہے، چاہے دونوں کھڑے ہوں، قعدہ تثنیہ کا صیغہ ہے، چاہے دونوں بیٹھے ہوں۔ اقوم و اقعد کہتے ہیں نا آپ نماز میں، جی میں اقوم و کھڑا ہوتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں، بے حول اللہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نماز کے اذکار پر بھی جب ہم غور کریں تو ایک خاص لطف ہے، اس کے اندر ایک خاص ذائقہ ہے، یہ ایک ایک لفظ ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر اور پھر اس پہ ان کے مطالب پر غور کرنے کا لفظ ہے۔ بے حول اللہ ہے، یا اللہ تیری مدد سے، تیری توفیق سے، تیری مدد سے اقوم و کھڑا ہوتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قامہ چاہیے دونوں کھڑے ہوں، قعدہ اور قعدہ چاہیے دونوں بیٹھے ہوں۔ نبی مکرم نے پہلے تو دقت اس حدیث پر، ہما امامان یہ مکمل جملہ ہے، جی ہما امامان یہ مکمل جملہ ہے، یعنی نبی فرما رہے ہیں دونوں امام ہیں۔ اچھا دقت، نبی بچپن میں نبی ہو سکتا ہے، امام بچپن میں امام نہیں ہو سکتا؟ سارے مسلمانوں نے قرآن پڑھا اور حضرت عیسیٰ کے ماں کے گود میں نبی ہونے کے قائل ہیں۔ اگر ایک گود کا بچہ نبی ہو سکتا ہے تو گود کے بچے امام بھی ہو سکتے ہیں، یہ الجھن دور رہے۔ یہاں حدیث مکمل تھی، سرکار نے فرمایا ہما امامان یہ دونوں امام ہیں، بات پوری تھی، جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یصح السکوت، خاموش رہنا یہاں رک جانا جملہ پورا ہے، جائز ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث بھی آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، جب حضرت جبریل نے پوچھا اللہ سے یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے جواب دیا ہم فاطمۃ۔ پھر اس کے بعد اور جملے ہیں وَأَبُوهَا وَمَالُهَا وَبَنُوهَا، جی ان میں فاطمہ کے بابا ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، لیکن یہاں پر اس جملے پر بات پوری تھی، ہم فاطمہ۔ اگر آگے نہ بھی پڑھیں تو بات پوری ہے، جملہ پورا ہے، یہ سب فاطمہ ہیں، یعنی یہ سب کی سب ہستیاں فاطمی مزاج رکھتی ہیں، حقیقت فاطمی رکھتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ہم امامان یہ دونوں امام ہیں، ہما معاف کیجیے گا، ہما امامان و ہم فاطمہ ہیں کیونکہ جمع ہے، یہاں ہما امامان یہ دونوں امام ہیں، بات پوری تھی، لیکن نبی نے اور رہنمائی فرما دی قامہ اور قعدہ کہہ کے، یہ دونوں امام ہیں۔ اور پھر یہ دو علیحدہ علیحدہ امام ہیں یا یہ دونوں مل کر امام ہیں؟ جی ہما امامان یہ دو امام ہیں یا دونوں مل کر امام ہیں؟ اللہ اکبر، دقت چاہوں گا، ایک حدیث نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور حدیث یہ ہے، توجہ چاہوں گا، حدیث یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر مولا امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ الحسن، نبی سے کسی نے پوچھا تو فرمایا الحسن اشبہ بے رسول اللہ،
ما بین الصدر الی الراس، حسن رسول اللہ کی شبیہ ہے سینے سے لے کے سر تک. والحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل من ذلک، اور حسین رسول اللہ کی شبیہ ہے سینے سے نیچے کی جانب. یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ بھی امام بتایا اور دونوں کو نبی کا ایک وجود بتا کے کہ آدھا حسن کو دیکھو آدھا حسین کو تو نبی نظر آ جائے گا. اب اس حدیث کو سمجھنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. اس حدیث کو سمجھنا ہے. یہ کیوں سرکار نے فرمایا کہ حسن، اور روایت کیوں کہتی ہے یہ بات کہ حسن رسول اللہ سے مشابہ ہیں، ما بین الصدر الی الراس، سینے سے لے کے سر تک. اللہ اکبر. سر میں آنکھیں ہیں، جو حسن دیکھتا ہے وہ نبی دیکھتے ہیں، جو نبی دیکھتے ہیں وہ حسن دیکھتا ہے. سر میں زبان ہے، سر میں ہے نا زبان، یہ سر ہے سارا، سر میں زبان ہے. جو حسن بولتے ہیں وہ نبی بولتے ہیں، جو نبی بولتے ہیں وہ حسن بولتا ہے. سر میں کان ہے. اب آپ چلتے چلے جائیے. گویا بتایا جا رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کے سارے کردار کے پہلو نبی کے کردار کے پہلو ہیں. اگر آمادہ ہیں تو ایک مطلب کا جملہ، حاصل جملہ، سر چہرہ حسن کا عکاس ہوتا ہے. اگر تمہیں جمال مصطفیٰ دیکھنا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو حسن مجتبیٰ کو دیکھو. آپ کی اصلی مطلب تک آ گئے. سرکار کا حسن امام حسن کے چہرے سے ظاہر ہے، اور سرکار معمولی حسین نہیں ہے، بلکہ نبی کی آنکھوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، پلکوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، بھووں کو اللہ دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور کائنات میں جو حسن کا استعارہ ہے، حضرت یوسف وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اے زلیخا، اگر تم نے اس نبی کو دیکھ لیا ہوتا، کان آخر زمان، جو آخری زمانے میں آئے گا، یقال لہ محمد، اسے محمد پکارا جائے گا، تو تمہارا کیا حال ہوتا جب میرے اوپر تمہارا یہ حال ہے. حسن سرکار دو جہاں، امام حسن مجتبیٰ کا حسن، امام حسن مجتبیٰ کا حسن، نبی مکرم کا حسن. دقت ہے. ابھی پچھلے دنوں شکیل بھائی ایک نعت کہنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، تو وہ اپنے محترم مجمع کے حوالے کر رہا ہوں. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا. بات حسن کی ہو رہی ہے اور نبی کے حسن کی بات ہو رہی ہے. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. کہ میں بھی واقف سر کے، تھک تو نہیں رہے، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. گیا تھا، صلوات پڑھے محمد والے، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا. اور توجہ چاہوں گا کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا یہ کیسی بات ہوگی کہ نعت ہو جائے اور حضرت ابو طالب کا نام بھی نہ آئے. حقیقتاً میں نے پرنٹ منگوایا تھا. بھائی ویسے مجھے نعرے سکھانا، مجھے نعرے لگانا آتے نہیں ہیں، مگر یہ
ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مجلس میں، یہ انہوں نے اچھا خیال دیا ہے، اتنا لمبا نعرہ نہیں ہوتا، آپ سیدھا سیدھا کہیں محسن اسلام، محسن اسلام، یہ نعرہ اتنا لگاؤ کہ لوگوں کو کلمہ نظر آنے لگے۔ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، ارے تیرے کہنے سے جو عمران کا انکار کروں، توجہ کیوں سے مصرے پر، تیرے کہنے سے جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت وہاب، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسن امام حسن مجتبی، نبی مکرم کا جمال، نبی مکرم کا حسن امام حسن مجتبی کا حسن ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں اللہ اپنے نبی کی زبان سے ان دونوں بچوں کو امام کہلوا رہا ہے۔ اچھا یاد رہے کہ جب انہیں امام بنانے کا اور امام کہنے کا وقت ہے تو یہ دونوں کم سن ہیں، کم سنی میں امامت مل رہی ہے اور کم سنی میں جوانوں کی سرداری مل رہی ہے، تو کم سے کم اتنا طے ہو گیا کہ یہ ہماری بچوں کی طرح اور ہماری طرح نہیں ہے، انہیں اللہ نے خاص اہتمام کے ساتھ سجایا ہے، یہ عام وجود نہیں ہے۔ اچھا امام بنایا ہے، دقت تھوڑا ایک مرحلہ اور آگے آ رہے ہیں، امام بنایا ہے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے انہیں امام بنایا ہے۔ امام جسے بنایا جاتا ہے، اچھا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی تو کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی قرآنی نہ ہو، وحی الہی نہ ہو، وحی آسمانی نہ ہو، یہ بولیں گے تو وحی کے مطابق بولیں گے، ایسا ہی ہے۔ اور وحی کیا کہہ رہی ہے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اللہ نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا اور ابراہیم اپنی آزمائش میں، اپنے امتحان میں پورے اتر گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں، تو اللہ کا جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت، یہ عہدہ امامت لا ینالو نہیں پہنچے گا، فاعل ہے عہدی، لا ینالو فعل ہے، لا ینالو فعل، عہدی فاعل، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ قرآن ہے، ذوق تھوڑا سا بڑھائیے گا، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ وہ عہدہ ہی نہیں ہے جسے ظالم اچک لیں، یہ وہ عہدہ ہی نہیں ہے جسے ظالم لوٹ لے، یہ عہدہ ہی نہیں ہے جسے ظالم چھین لے، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں فاعل ہے عہدہ، عہدی فاعل ہے، یہ خود ڈھونڈے گا کہ کون اہل ہے، بس جو اہل ہوگا یہ اس تک خود پہنچے گا، اور جب یہ کہہ دیا کہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پہنچے گا تو معصوموں تک پہنچے گا۔ عہدہ امامت پہنچتا ہی معصوم تک ہے، ضد ہے ظالمین کی صاحبان عصمت، معصوم ضد ہے ظالم کی، یہ ظالموں تک عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزان گرامی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، الجھن کی کوئی بات نہیں ہے کہ کس کو کیا مانا جائے، اللہ خود منوانا جانتا ہے، اللہ خود جانتا ہے کہ یہ عہدہ، دیکھیں آیہ تطہیر کے اندر کیا آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر رجس فاعل ہے، رجس آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، رجس آپ تک نہیں پہنچے گا، یہ جہاں جائیں گے جی
رچ ان سے دور رہے گا، یہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اب اگر کہیں اہل بیت کی بات ہو اور رچس کی بات ہو رہی ہو تو سمجھے وہ اہل بیت کی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کا ذکر جہاں ہوگا رچس خود دور ہٹے گا۔ جی میرے پاس ایک عصا ہے شکیل بھائی، کڑوے بادام کے درخت کی عصا رکھنا مستحب ہے، اگرچہ کسی تکلیف کی وجہ سے ایسا نہیں، استحباب ہے کہ ایسا رکھنا چاہیے۔ کڑوے بادام کا لکڑی اور پوری شاخ توڑی جاتی ہے، وہ بنی بنی عصا ہوتی ہے، یعنی قدرتی طور پہ وہ سیدھی لکڑی ہوتی ہے۔ اور تو وہ ایک ہم نے منگوائی، لداخ اور کرگل کے اندر یہ کڑوے بادام کے درخت موجود ہیں۔ جی جو یہاں ہمارے لداخی بیٹھے ہیں، جو ہمارے مثال کے طور پہ شمالی علاقہ جات کے عزیز بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ درخت وہاں ملتا ہے، وہاں پایا جاتا ہے، اور اس کی لکڑی رکھنا آیت اللہ خوئی پاکستان سے منگواتے تھے یہ لکڑی عصا اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہے کہ اگر یہ کہیں ہو تو جو زہریلے جانور ہیں وہ دور ہٹتے ہیں، یا آپ کہیں رکھ دیں تو سانپ اس سے دور رہتا ہے، بچھو اس سے دور رہتا ہے۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں یہ ہو وہاں شیطان نہیں آتا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے سائنس کا میں جوڑ رہا ہوں نا، آپ کو جدید چیزوں سے جوڑوں گا تو آپ کو ذرا زیادہ روشن ہو جائے گی۔ بچے آج کل اس طرح سے ذرا جلدی لے لیں گے بات کو، یعنی ہمارے سامنے بھی روزمرہ کی مثالوں میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ کسی چیز کو اگر کہیں رکھ دیا جائے تو گندی چیزیں، نجس چیزیں، شیطانی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت اس مرقع کمالات کو کہا جاتا ہے، جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں سے شیطان بھاگنے لگتا ہے، وہاں سے رجس دور ہونے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس کے لیے آیا ہے کہ شاید سائنس یہ کہتی ہے جدید کہ اس لکڑی میں سے کوئی خوشبو نکلتی ہے، کوئی بو نکلتی ہے، کوئی ایسی جو صرف وہی زہریلے جانور ہی سونگھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو اہل بیت سے رجس دور ہے۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں، جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ شیطان نہ ہو وہاں علی کی بات کریں، وہاں زہرا کی بات کریں، وہاں حسنین کا تذکرہ کریں، خود شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ رجس نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی کہا جا رہا ہے لا ینالو عہدی الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالموں تک خود نہیں جائے گا، یہ جائے گا ہی وہاں کے جہاں عصمت ہوگی۔ اب اللہ کے نبی نے دونوں شہزادوں کو کہہ دیا ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، تم مانے کہ یہاں پر یہ عہدہ جا رہا ہے تو یہاں عصمت ہے، یہ عہدہ جائے گا ہی وہاں کے جہاں ظلم نہیں ہوگا۔ عزیزو عجیب لوگ ہیں، لکھ دیا ایک اخبار میں کہ مدائن میں حسن مجتبیٰ نے امامت ہینڈ اوور کر دی۔ یہ کوئی کرسی ہے جو دے دی؟ اور اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو بات کرو بھائی، یہ کوئی منصب ہے جو دے دیا کسی کو؟ علم کسی کو دیا جاتا ہے؟ کوئی سخاوت کسی سے چھین سکتا ہے؟ کوئی کمالات ذاتیہ لے سکتا ہے؟ امامت کمالات کا مجموعہ ہے، یہ کسی کو دیکھ کر اپنا ہاتھ خالی نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے امامت کسی کو نہیں سونپی ہے، امام نے امامت کسی کو نہیں سونپی۔ بیعت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، صلح کی وہاں جاتی ہے جہاں صلح کرنے والا غالب ہو، صلح ماننے والا مغلوب ہو۔ امام حسن مجتبیٰ نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ دے رہا ہوں، جب امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی نے کر لی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسن نے بیعت نہیں کی ہے، امام حسن نے حکومت وقتی طور پر کسی کو دی ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ وہی ہے بھائی جو علامہ اقبال کا ہے،
پاکستان کی شب ولادت ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے صلوات پڑھے۔ پاکستان کا مصور اور اس خطے کا مصور جو نظریہ صلح امام حسن کے حوالے سے ہمیں دے رہے ہیں، وہی ہمارا نظریہ ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے۔ عظمت اہل بیت کے باب میں جو علامہ اقبال کا عقیدہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن کی صلح کے بارے میں، یکے آمادہ ہے، یکے شبستان حرم۔ امام حسین کا ذکر کر چکے ہیں، اب امام حسن کی بات کر رہے ہیں۔ امام حسین کی بات ہو چکی، یکے امام حسن، یکے شبستان حرم۔ ان دونوں بھائیوں میں ایک وہ بھائی جو حرم الہی کی شمع ہے۔ اللہ کا گھر اگر روشن ہے تو بے طفیل حسن، اگر بیت اللہ میں اگر رونقیں ہیں تو بے نام امام حسن مجتبیٰ۔ یکے شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم۔ امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچانے والا، برباد ہو جاتی، مٹ جاتی یہ امت اگر امام حسن مجتبیٰ نہ ہوتے۔ حافظ جمیعت خیر الامم، یہ دو مصرے، اس کے بعد کے دو مصرے فرماتے ہیں، تا نشینت آتش پیکاروں کی کسی طرح جنگ ٹھنڈی پڑ جائے اور بس۔ تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سرے تاج و نگی۔ حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی، تاج و تخت کو لات ماری۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جنگلوں کو مہکتا چمن بنا دے گا، وہ جنگلوں کو مہکتا چمن بنا دے گا، اداس گھر کو بھی رشک عدن بنا دے گا۔ جی وہ بگڑ چکی ہے جو تیری تدبیر پاکستان، تو آ ادھر، یہ ہمارا حسن بنا دے گا۔ بھائی دوبارہ سناؤ چار میں سے۔ وہ جنگلوں کو مہکتا چمن بنا دے گا، وہ جنگلوں کو مہکتا چمن بنا دے گا، مہکتا چمن بنا دے گا۔ اداس گھر کو بھی رشک عدن بنا دے گا۔ اور بگڑ چکی ہے جو تیری تدبیر پاکستان، تو آ ادھر، یہ ہمارا حسن بنا دے گا۔ پاکستان کی بقا بھی صلح امام حسن میں ہے۔ بہت سارے کام میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے آسان ہے، مگر مشکل کام کرنے والے کو حسنی کہا جاتا ہے۔ بہت کام ہے، اور جب تک صلح حسن سے نہیں گزریں گے سیرت حسین سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دونوں بھائیوں نے امت کو بیماری سے بچایا ہے، ایک نے تشخیص مرض کا کام کیا ہے، ایک نے علاج مرض کا کام کیا ہے۔ تھکے نہیں ہیں تو بات کرو۔ دو طرح کے ڈاکٹر ہیں آج، ایک ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جائیے یہ ٹیسٹ کروا لیجئے، یہ خون اتنا دے دیجئے اور فلاں اتنا دے دیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ بدن میں مسئلہ کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے تشخیص مرض کا ڈاکٹر، جو ٹیسٹ کرواتا ہے، جو رپورٹیں دیکھتا ہے، مانگتا ہے، اور پھر ان رپورٹس کی بنیاد پر، اس ٹیسٹوں اور آزمائشوں کی بنیاد پر پھر دوسرا ڈاکٹر دوا لکھتا ہے۔ امام حسن نے صلح کر کے پوری امت کا ٹیسٹ کیا ہے، تاکہ یہ تو طے ہو جائے کہ بیماری کیا ہے۔ اس امت کو ایک بڑی بیماری لگ چکی تھی جسے غفلت کی بیماری کہتے ہیں، اور اس غفلت کی بیماری اتنا یہ مرض بڑھ چکا تھا کہ یہ مرض معمولی نسخے سے اور دوائیوں سے دور ہونے والا نہیں تھا، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت تھی۔ تھکے نہیں میری باتوں سے۔ مرض تو طے کر دیا امام حسن نے کہ غفلت کا مرض ہے،
مگر یہ مرض دوائیوں سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ امام حسین خطبہ دیتے تو علاج نہ ہوتا، امام حسین نصیحت کرتے تو علاج نہ ہوتا، اس کا ہونا ہے آپریشن۔ اور آپریشن کے لیے ہر جگہ ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا، ڈاکٹر مخصوص جگہ جا کے آپریشن کرتا ہے، اور اس آپریشن تھیٹر میں بھی ہر آدمی نہیں جاتا، وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جو اس ڈاکٹر کے ہم نوا ہوں اور ہمکار ہوں، جو اس کے مددگار ہوں اور جو اس جیسے ہوں، جو مرض دور کرنے میں مہارت رکھتے ہوں۔ اور اس علاج کے لیے انہوں نے جو جگہ انتخاب کی ہے، اس آپریشن تھیٹر کو کربلا کہتے ہیں، جہاں وہی جائے گا جس میں ایک نام حبیب ہے، ایک زہیر قین ہے، اور سب سے بڑا معاون جو حسین کا ہے وہ ہے عباس۔ یہ سب کربلا میں آئے ہیں امت کا علاج کرنے، اور علاج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک حسین مولا اپنا خون اس بیمار کو نہ دے دیں۔ اس بیمار کو حسین کا خون دیا گیا ہے۔ جی اگر آپ کا کوئی عزیز ایسا بیمار ہو جسے خون کی ضرورت ہو، یا ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہوئے تھے تو ان کو پتہ نہیں کس کا خون چڑھ گیا، ان کی کچھ عادتیں بدلی نظر آ رہی ہیں، مثلاً محاورتاً کہا جاتا ہے اسلام کی رگوں میں جو خون ہے وہ حسین کا ہے، لہذا مطمئن رہیے اب یہ مرنے والا نہیں ہے۔ اسے ایسی حیات دے گئے کہ بہت کچھ سازشیں ہو سکتی ہیں مگر اسلام باقی رہے گا۔ الاسلام ہوا محمدی الوجود و حسینی البقاء۔ اسلام لائے نبی ہے، بچایا حسین نے۔ چلیے آج 4 محرم بھی گزر گئی، نہیں معلوم آئندہ سالوں میں یہ تاریخ میرے قسمت میں لکھی ہے یا نہیں۔ اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، وہاں حسین کے 2 مہمان آ رہے ہیں۔ ایک مہمان تو وہ ہے جو خود آیا ہے، اور ایک مہمان وہ ہے جسے حسین نے بلایا ہے۔ وہ جو خود آیا ہے، جس کا بیان مصائب ہو چکا، وہ ہو رہے ہیں، امامہ اتار کر آیا ہے، ہاتھ مندوا کر آیا ہے، گردن جھکائے آیا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہوا آیا، عزت دار تو میں نہیں رہا، اس لیے کہ جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی اور اپنی مرضی پر موڑنا چاہا تھا تو محفلوں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تھی، میں نے تو اپنی حیثیت وہیں ختم کر دی تھی، اور خود آئے ہیں مگر عزادارو ایک اور بھی تو مہمان ہے جسے حسین مولا نے خط لکھ کر بلایا، اور وہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ البتہ واقعات کربلا کے بیان کا شرح ہے، ایک اور بھی امام کا ناصر اور مددگار ہے جسے حسین نے ڈھونڈا ہے، اور وہ ہے زہیر قین، زہیر ابن قین۔ زہیر قین کو امام حسین نے اس لیے ڈھونڈا کہ نبی نے جو فہرست شہداء کی امام حسین کو دی تھی کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کون کون شہید ہوگا، اس میں ایک نام زہیر قین کا بھی تھا، مگر وہ تو نظر نہیں آ رہے، مدینے میں نہیں ملے، مکے میں نہیں ملے۔ حسین مولا اس بات کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح یہ فہرست مکمل ہو، میرے ساتھ وہ سب آ جائیں جنہیں کربلا میں شہید ہونا ہے۔ معلوم ہوا کہ زہیر ساتھ، مثلا یہ رستہ جا رہا ہے تو ایک نزدیک جو دوسرا راستہ برابر کا چلتا ہے، ایک متبادل راستہ جو ہوتا ہے،
اس پر زہیرتین گزر رہے ہیں۔ امام نے مولا عباس سے فرمایا عباس جاؤ زہیر کو جا کر ہمارا سلام کرو اور ان سے کہو کہ آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ حضرت عباس گئے، زہیر نے ادب سے سلام کا جواب دیا، مولا عباس کی پذیرائی کی، اور پھر عقب میں ان کے خیموں کے عقب میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، وہاں سے سب سے اچھا گھوڑا، سفید فربا تازہ سم لگا ہوا ایک اچھا گھوڑا، اچھی نسل کا گھوڑا حضرت عباس کو لا کے دیا اور کہا کہ میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دیجیے گا۔ جب پہنچے نا حضرت عباس تو امام نے فرمایا عباس ذوالجنہ کو تیار کرو، ہماری سواری کو تیار کرو، اب ہم جائیں گے زہیر کے پاس۔ اور ان کا گھوڑا بھی واپس لے کر امام گئے، اور جب انہیں معلوم ہو نا کہ حسین آ رہے ہیں تو زہیرتین ایک مرتبہ آمادہ ہونے لگے، حسین آ رہے ہیں، آمادہ ہوئے کہ حسین آئے استقبال کریں۔ امام قریب آئے، امام نے فرمایا یہ تمہارا گھوڑا تمہیں واپس، ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور صحرا میں تنہا چلے گئے، ایک وہ تھے ایک حسین تھے بس۔ اور جب واپس آئے نا تو حسین مولا اپنے گھوڑے میں بیٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے، اور زہیر اپنے خیمے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا آپ کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جو آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمایا حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دیا، اور میں اب حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اور حسین کے ساتھ جانے کا مطلب شہادت ہے۔ تم میرے بعد پریشان رہو گی، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ کیا دقیق لوگ تھے، کیا محتاط لوگ تھے، اس لیے کہ عدت وفات 4 مہینے کی ہوتی ہے اور عدت طلاق 3 مہینے کی ہوتی ہے جی، اس لیے طلاق دے رہے ہیں کہ 1 مہینہ زیادہ میرے نام پہ نہ بیٹھی رہے۔ عرب دنیا کا ماحول ہے اور 1 مہینہ بھی اپنے نام پر نہیں رکھنا چاہتے کہ مجھے طلاق، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، کہ میرے والی، میرے مالک، میرے شوہر مجھے طلاق نہ دے، مجھے طلاق نہ دے، میں ساری زندگی شہید کربلا کے نام کے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں۔ میری عزت اس میں ہوگی کہ میں اس کی زوجہ ہوں جو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہو گیا۔ زوجہ بھی آمادہ ہے کہ میرا شوہر جائے اور قربان ہو جائے، اور زہیرتین اپنی زوجہ کے خدمت کے لیے اور کام کاج کے لیے ایک غلام ان کے پاس چھوڑ گئے اور خود امام حسین سے جا ملے۔ کربلا میں زہیر شہید ہو گئے، کربلا میں زہیر شہید ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر اور زہیرتین بڑے نام ہیں امام حسین کے صاحب میں، شہید ہو گئے۔ یہ خاتون جس کا نام دلہا لکھا ہے زوجہ زہیرتین، یہ خیمہ لگائے ایک بیابان میں بیٹھی رہی کہ کسی طرح خبر آئے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اپنے غلام کو بھی بار بار بھیجتی ہے کہ خبر لو کہ کربلا میں کیا ہوا۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ قافلے کے گزرنے کا احساس ہوا کہ کوئی قافلہ آنے والا ہے، تو اپنے غلام سے کہا جا کر ایسے چھپ کر کھڑا ہو جائے، ایسے دیکھ کے آخری کون لوگ ہیں۔ وہ گیا اور دیکھ کر واپس آیا اور کہا مالکن کربلا میں میرا مولا مارا گیا، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کے بچوں کو اسیر بنا کر کوفہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جو جو حسین کے ساتھ شہید ہوا ہے ان کے کٹے ہوئے سر تیزوں کی ہڈیوں پر ہے، اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے مالک زہیرتین کا سر بھی کٹا ہوا میں نے دیکھ لیا، کٹا ہوا سر زہیرتین کا نیزے کی ہڈی پر چڑھا ہوا ہے اور ایک ظالم وہ نیزہ لے کے جا رہا ہے۔ تو روتے ہوئے گھر خیمے میں گئی، صندوق کھولا، ایک کفن نکالا اور کہا میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے۔ میرا کام یہ ہے کہ جا کر کربلا میں اپنے مالک زہیر کو کفن پہنا دے اور اسے وہاں دفنا کر آ جا، یہ کفن تمہارے مالک نے اپنے لیے رکھا تھا، میں تجھے اس کام پر انعام کے طور پر آزاد کر دوں گی۔ عزیزانو یہ غلام کفن لے کے کربلا چلا گیا، اور یہ بی بی دلہا جس کا نام دلہا لکھا ہے یہ منتظر بیٹھی ہے کہ اب خبر آئے گی کہ زہیر کو دفنا دیا۔ خیمے میں تھی کہ ایک غلام کے گھوڑے کی آہٹ محسوس کی تو دوڑتی ہوئی باہر آئی تو کیا دیکھا، غلام ہاتھوں پہ کفن لیے کھڑا ہے، گردن جھکائے کھڑا ہے، کہنے لگی اتنا سا کام بتایا تھا، میں تجھے آزاد نہیں کروں گی،
روتے ہوئے کہنے لگا آپ ساری زندگی مجھے اپنا غلام رکھیں، مجھے آزاد نہ کریں، لیکن مجھ سے یہ نہ کہیں کہ میں کفن کیوں نہیں لے کر آیا۔ کہا آخر تو کفن کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو جملہ سنے جو رونے آئے، کہنے لگا مالکن کفن ایک تھا، میں حسین کا لاشا چھوڑ کر اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ایام گریے کے ہیں، ایام عزاداری کے ہیں۔ بہت بڑا نام ہے زہیر عین کا، ایک بڑے نام کا اور حال سن لیجئے، وہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر۔ خط لکھ کر بلایا ہے امام حسین نے، زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، تھکے نہیں، آواز دی من الباب، کون ہے دروازے پر؟ قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ہاتھ پیر پھول گئے، دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے، امام کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سینے سے بس کیا، خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ یہ حسین ابن علی کا خط ہے، ایک رجل فقیر حبیب ابن مظاہر کے نام۔ سلام کے بعد لکھا حبیب تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا علم ہے، تم جانتے ہو کہ نبی سے ہماری کیا نسبت ہے، بس حبیب اتنا سمجھ لو کہ ہم کربلا میں دشمنوں میں گر چکے ہیں، اور حبیب یہ جان لو کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ والسلام حسین ابن علی۔ حبیب نے خط پڑھتے ہوئے اپنی زوجہ کو مخاطب کیا، خط میں حسین نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو کہنے لگی پھر کیا ارادہ ہے؟ تو قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا مدد کروں گا حسین کی؟ تو یہ خاتون اٹھی، سر پہ چادر لے کر کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، تم نے خود تو بتایا ہے کہ قافلے میں زینب بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، حسین مجھے بلائے اور میں حسین کی مدد کرنے نہ جاؤں۔ اجرکم اللہ۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلا کے کہا گھوڑا تیار کرو اور شہر کے فلاں جگہ پر مقام پہ لے جا کر اس رستے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں آؤں گا اور اس پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ بے راہوں سے ہوتے ہوئے، غیر مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب جب پہنچے تو پہنچنے میں حبیب کو دیر ہوئی۔ دیر ہونے پر غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، اگر میرا مالک نہ آیا، ہر سال سنتے ہیں آپ کے مسائل، یہی تو معجزہ ہے کربلا کا، یہ ذکر پرانا نہیں ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ اگر کچھ دیر اور میرا مالک نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے غربت حسین، غلام بھی حسین پہ رحم کھا رہے ہیں۔ فرمایا تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، جا اسی بات پر میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہنے لگا مالک ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب زہرا کے لال کی خدمت کا وقت ہے، اب نبی زادے کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ خوش ہوئے حبیب، غلام کو ساتھ لے لیا، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ سنیں گے عزیزانو، ابھی حدود کربلا میں حبیب نہیں آئے تھے کہ امام نے آواز دی عباس میرا دوست آ رہا ہے، علی اکبر استقبال کرو میرا بھائی آ رہا ہے۔ مرحبا کی صداؤں میں حبیب کا استقبال ہوا، امام نے پڑھ کر گلے لگایا۔ ابھی حبیب کا استقبال کر کے خیموں کے قریب آئے تھے کہ ایک خیمے سے جناب فضا باہر آئے۔ سن لیا آپ نے، جناب فضا باہر آ کر امام حسین سے کچھ کہتی ہے، امام نے فرمایا اماں آپ خود کہہ دیجئے۔ فضا آگے بڑھی اور کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا۔ حبیب نے امامہ اتار دیا۔ اللہ نے غربت اہل بیت، عزادارو حبیب ابن مظاہر مولا سے اجازت لے کے میدان کربلا گئے، 30 سے زیادہ سپاہیوں کو فنار کیا، مگر زخموں پہ زخم بڑھتے رہے۔ آخر حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی
مولا میرا سلام آخر۔ حسین لاشے پر پہنچے، مرثیہ پڑھا، یا اللہ میں گواہی، میں حسین گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یہ ایک رات میں قرآن ختم کر دیتا تھا، یہ تیرے نبی کا صحابی تھا۔ امام حسین نے حبیب کی تعریف میں مرثیہ کہا، لاشا گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیا، بہت رو لیے، مجلس تو ہو گئی، مگر عزیزانو یہ منظر بھی سن لیجئے، حبیب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام قاسم ابن حبیب، کربلا میں بابا کے ساتھ آ کر شہید نہیں ہوا۔ جب باپ کربلا آ رہے تھے تو یہ سفر پر تھا، واقعہ گزرنے کے بعد اسے معلوم ہوا میرے بابا کو شہید کر دیا۔ جب حبیب کی شہادت کی خبر آ گئی تو یہ کربلا کی طرف روانہ ہوا کہ کسی طرح باپ کا جنازہ دفنا دے۔ معلوم ہوا سامنے سے قافلہ آ رہا ہے جس میں نیزوں کی علیوں پر شہیدوں کے سر ہے۔ جب سروں کو جا کر دیکھا تو سر نظر آ گیا حبیب ابن مظاہر کا، جس کے ہاتھ میں سر تھا، اس سے کہنے لگا یہ میرا بابا حبیب ہے، ان کا سر مجھے دے دے تاکہ میں دفنا دوں۔ اس نے کہا مجھے یہ سر شام پہنچانا ہے۔ کہا وہاں جو تجھے انعام ملے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا نہیں، مسئلہ انعام سے زیادہ گنتیوں کا ہے، سر گنے جاتے ہیں، میں تمہیں سر نہیں دے سکتا۔ تو قاسم ابن حبیب وہاں سے چلے گئے اور یہ قافلہ 2 دن کوفہ رہا۔ کوفے سے جب شام کی طرف جانے لگا تو اپنے 10 نوجوان پہلوان جنگجو دوستوں کو جمع کر کے لایا اور قافلے پر حملہ کیا اور سر حبیب چھیننے میں کامیاب ہوا، اور جو مختلف سمتوں میں اس کے جوان کھڑے تھے نا، انہیں آوازیں دے کر کہنے لگا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے کی علی پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام سجاد کا حال طے ہوا، امام نے بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کے قریب آ گئے، بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے،